الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دین اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ ایک کوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ اب اس کے اوپر حقوق العباد آ گئے۔ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے جب یہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا چند باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، یعنی سب رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک السواک، کہ مسواک کرنا سب رسولوں کی سنت ہے۔ دوسری بات النکاح، نکاح کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے۔ التعطر، تیسرا خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سب رسولوں کی سنت ہے۔ کوئی رسول ایسے نہیں گزرے کہ جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے ہوں، سب عطر استعمال کرتے تھے اور صفائی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ علی چند باتوں میں بہت جلدی کرنا۔ کون سی باتیں؟ فرمایا جب نماز ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اور دوسرا جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا، اس میں دیر نہ کرنا۔ اور تیسری بات کہ اگر تمہارے اوپر کوئی قرض ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا۔ اور چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کرنا۔ 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائیں تو جتنا جلدی پاسبل ہو اچھا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ، ان کا نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے، اور جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بدکاری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادیاں جلدی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوجوان بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی سزا صرف ان نوجوان بچوں ہی کو نہیں ملتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ یعنی بدکاری تو کی بچے نے، مگر وہ بدکاری بچے کے نام اعمال میں بھی لکھی گئی، ماں باپ کے بھی نام اعمال میں، چونکہ وہ شادی کر نہیں رہے اس کی۔ تو دیکھیں کہ ماں باپ کو خواہ مخواہ جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ وقت پہ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کریں گے۔ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بہت الفت محبت کی زندگی گزاریں۔ جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ انسان ہے، جب مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ کسی کا موڈ کیا ہے، کسی کا موڈ کچھ اور ہے، اور کئی مرتبہ دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، محبت پیار والا رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے. سب سے پہلی خوبی کہ وہ ریسپانسبل ہو. بعض نوجوان بہت irresponsible ہوتے ہیں, وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے اوپر. مثلا گھر کے معاملے میں بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیں گے اور بیوی کو کہیں گے بس میری امی کو تم نے خوش رکھنا ہے, خود ایک طرف ہو جائیں گے. اب ایک طرف ایک چھوٹی عمر کی ناتجربہ کار سی بچی ہے اور دوسری طرف جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو چند ہی دنوں میں اس بچی کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے اور خاوند اور اس کے درمیان کی ایکویشن کو بھی خراب کر دیتی ہے. ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شادی کرنے کا وقت ہو تو جس طرح انسان رشتے کے لیے لڑکے کو دیکھتا ہے اسی طرح لڑکے کی والدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کی کیسی ہے. اگر نیک طبیعت کی ہے اور نرم طبیعت کی ہے تو وہ گھر کو آباد کر لے گی اور اپنے بچے کو بھی گھر آباد کروانا سکھائے گی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے ہماری والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت نیک طبیعت کی تھیں اور نرم طبیعت کی تھیں, تو ساری زندگی ہم نے اپنے بڑے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھا. جب ذرا کوئی بات ہوتی تو امی بیٹوں کو ڈانٹتی تھی کہ تم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے, کیوں اس کو خوش نہیں رکھتے. ایک دفعہ میرے ایک بڑے بھائی نے آگے سے لاجک پیش کی, امی آپ دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے. تو پھر امی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے نا, جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں اس بچی کو خوش رکھوں گی, تو میں تو ہمیشہ اس بچی ہی کی سائڈ لوں گی, تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. تو مجھے پھر اب احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے اپنے بات کا اپنے بول کا کتنا لحاظ رکھتے تھے, اور واقعی رشتہ جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت تو اس طرح بچ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے اور خوش رکھیں گے اور ہم تو اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے. لیکن وہ جو رشتہ مانگتے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں گری پڑی چیز تھی اور اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے, حالانکہ اس کو ماں باپ نے آزاد جنا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی تھی. تو گھر کے اندر بیوی کو عزت قدر سے رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو کسی کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ 4 بھائی ہیں اور چاروں کی بیویوں کا کنٹرول ان کی بڑی بہن کے پاس ہے, یعنی بڑی نند جو ہے نا وہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہے. اب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی شادی اس کی ہوئی ہے خاوند کے ساتھ اور اس کو حکم جاری ہو رہا ہے کہیں اور سے, حتیٰ کہ اب ان بھائیوں کی بیٹیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے جہیز بھی نند خریدتی ہے. نند نے کہہ دیا یہ لینا ہے تو لینا ہے, نہیں کہہ دیا تو نہیں. جیسے اس کی تو اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں, حالانکہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے, مگر نند کے حوالے کر دیا. اب نند راج کر رہی ہے, نہ اس کے سامنے بھائی بول سکتے ہیں نہ اس کے سامنے بھابیاں بول سکتی ہیں. تو اس طرح اپنی بیوی کو ساس کے حوالے کر دینا, نند کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے.